الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ سے سن 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی، جس میں آپ نے ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ تو یہود و نصارہ نے آخر میں لاجواب ہو کر یہ بات کہی کہ آپ کی نبوت دوسرے لوگوں کے لیے ہے، ہم اہل کتاب کے لیے نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے لیے گئے عہد کا تذکرہ کیا ہے۔ جب عالم ارواح میں عہد الست تمام روحوں سے عہد لیا گیا تھا کہ سارے کے سارے اللہ کو رب مانتے ہیں، سب نے کہا تھا کہ ہم رب مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ارواح کو علیحدہ کیا اور ان سے پوچھا اور یہ عہد لیا کہ ہم آپ کو نبوت دیں گے، کتاب دیں گے، تو پھر تمہارے پاس ایسے نبی جو تمہاری نبوت اور تمہاری کتاب کی تصدیق کریں گے، مراد اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم ان کی تصدیق کرنا، ان کی مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا۔ تو سب نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے اور ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو جب انبیاء کرام سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو تم تو امتی ہو، تمہیں بدرجہ اولا آپ پر ایمان لانا چاہیے اور یہ دین تمہارے لیے بدرجہ اولا ہوگا۔ اور اس پر کچھ احادیث سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، یہ عالمی نبی ہیں۔ قیامت سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک پورے زمانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بھی رکھا ہوا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ سارے انبیاء کرام کے بعد آئے، کسی نبی کے زمانے میں تشریف نہیں لائے، تو سارے انبیاء کرام کے بعد آئے۔ اب کوئی نہ کوئی ایسے نبی ہونے چاہیے تھے جو آپ پر ایمان لاتے اور اس عہد کو ایک نمونہ، عملی نمونہ میسر آتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے زندہ اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں جامع مسجد دمشق سوق الحمیدیہ میں موجود ہے، وہاں کے سفید مینارے پر فجر کی نماز کے وقت آپ تشریف لائیں گے کہ امام مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے اور پیچھے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آوازیں اٹھنے لگیں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ چنانچہ سیڑھیوں کے ذریعے سے آپ کو نیچے لایا جائے گا اور امام مہدی آگے بڑھ کر استقبال کریں گے اور ملاقات کریں گے اور ان سے نماز پڑھانے کی درخواست کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اب میں چونکہ ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول بھی آئیں گے تو وہ اپنے امتی ہونے کا اظہار فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور نماز کے بعد اعلان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تو مسلمان اتنے خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی کی کوئی انتہا باقی نہیں رہے گی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد پر گفتگو فرمائیں گے اور جہاد کا حکم دیں گے اور جہاد کے لیے پھر باہر نکلیں گے اور سب سے پہلے دجال کا پیچھا کریں گے
یہود یہ دجال کو مسیح کہتے ہیں، اور ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دجال جھوٹا مسیح ہے اور سچے صادق مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ دجال کا پیچھا کریں گے اور دجال بھاگے گا۔ اسرائیل کے مقام لد، وہاں پر ایک دروازہ ہے، وہاں پر بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اسلام کا، مسلمانوں کا غلبہ شروع ہوگا، اور قرآن و حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیصلے کریں گے۔ تو یہ بات بتا کر ان اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر آئیں گے تو آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، لہذا اب اس کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا اثر رسوخ ہوگا، وہاں تک سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں ہوگا، نہ ہی جزیہ قبول کیا جائے گا، صرف اسلام وگرنہ موت۔ تو یہ بات یہاں ذکر کی گئی۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، اور اس عہد کے بارے میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ روایات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی وقت عالم ارواح میں ان سے عہد لے لیا گیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نبی جب مبعوث ہوئے، ہر نبی سے علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان کی اطاعت کرنا۔ تو دونوں عہد بھی ہو سکتے ہیں، دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے۔ عالم ارواح میں اجتماعی طور پر ساری انبیاء کرام سے عہد لے لیا گیا ہو، اور پھر یاد دہانی کے طور پر ہر نبی سے ان کے مبعوث ہونے کے وقت علیحدہ علیحدہ سے بھی عہد لیا ہو، تو ایسے دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ اگر میں تم کو کتاب دوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اگر میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہے۔ ویسے تو سارے کے سارے انبیاء کرام ہی ایک دوسرے کی تائید بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ آج تک کسی نبی کا کوئی ایسا جملہ مقولہ سننے کو نہیں ملا ہوگا جو کسی دوسرے نبی کے خلاف ہو، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ایک نے تصدیق بھی کی اور تائید کی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے پہلی جتنی کتابیں، جتنے انبیاء کرام ہیں، سب کو تسلیم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ چنانچہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ جتنے بھی پہلے انبیاء کرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے سچے اور برحق ہیں۔ البتہ اطاعت ہم صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ جس وقت وہ رسول آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور تم ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ انبیاء کرام سے پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس ذمہ داری کو لیتے ہو جو میں تم کو دے رہا ہوں؟ قالوا اقررنا، تو سارے کے سارے نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارا اقرار ہے۔ جب سارے انبیاء کرام من حیث المجموعہ اقرار کرتے ہیں تو تم انبیاء کا نام لینے والے ہو تو تمہاری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اقرار کرو۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو، اس حق بات کی گواہی میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ تو اللہ بھی گواہی دیتے ہیں آپ کے حق ہونے کی، سارے نبی بھی آپ کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر جو شخص اس کے بعد منہ پھیرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو فاسق ہیں، گناہگار ہیں۔
تو ظاہر ہے کہ فاسق اور گناہ گار کے لیے نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہوگا نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دولت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی ہمیں فراہم کی ہے، اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔